نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل عامل حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جادو اور جنات کے وہم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جو بھی ان کے پاس چلا جائے اسے فوراً جادو یا عصیب بتا دیتے ہیں، پھر تعویذ پلاتے، تعویذ باندھتے، تعویذ جلاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کراتے ہیں۔ حالانکہ 99% سے زائد افراد پر نہ جادو ہوتا ہے اور نہ جنات ہوتے ہیں۔ عامل حضرات کو سمجھایا جائے کہ مسلمانوں کو خواہ جادو اور جنات کے وہم میں نہ ڈالیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان وہمی مریضوں کو جن یا جادو نہ بتلایا جائے تو یہ مطمئن ہی نہیں ہوتے، اسی لیے مجبوراً کہہ دیتے ہیں کہ آپ پر بہت پرانا جادو ہے یا کالا جادو ہے یا سفلی ہے۔ دراصل لوگوں نے اصل جادو دیکھا ہی نہیں۔ جادو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور جادو سہنا بھی کوئی آسان آفت نہیں ہے۔ اصلی اور سفلی جادو تو شکلیں بدل دیتا ہے، دماغ الٹ دیتا ہے اور مریضوں کو سالہ سال کے لیے چارپائی پر لٹا دیتا ہے۔ جادو کرنے کی ہمت صرف وہی افراد کرتے ہیں جو ایمان اور اسلام کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کفر اختیار کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے نفس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا چکے ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان رہتے ہوئے جادو نہیں کر سکتا اور کوئی انسان عام اور نارمل زندگی گزارتے ہوئے بھی جادو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر جس پر جادو ہو جائے وہ بھی عام زندگی گزار نہیں سکتا۔ کئی لوگ نام پوچھ کر جادو معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس کسی مرے ہوئے شخص کا نام اور اس کے والد کا نام بھیج دیں تو فوراً حساب لگا کر کہے گا کہ اس پر بہت پرانا جادو ہے۔ اسی طرح حقیقت جادو کا علاج بھی ہر کسی کے بس کی میں نہیں ہوتا، اسی لیے بڑے مجاہدے، بڑے عالم کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، چاروں قل موجود ہیں، پورا قرآن موجود ہے۔ جو ان کا روز مرہ اہتمام کرے وہ جادوؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ میری آپ سب سے دردمندہ گزارش ہے کہ آپ سید الاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ جادو یا جنات سے ڈریں اور ان کے وہم میں اپنی زندگیاں برباد کریں۔ اکثر لوگوں کو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو وہم کا مرض لگ جاتا ہے۔ ہر کسی کو جادو اور جنات کا بتانے والے بھی اللہ سے ڈریں۔ وہ اپنے اس جھوٹ کا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، کوئی آپ کو چھوڑ کر عاملوں کے پاس ذلیل ہونا چاہتا ہے تو ہوتا رہے۔ اب بغیر علم کے کسی پر جادو یا جنات کا دعویٰ نہ کریں۔ نہ جادو اتنا آسان ہے اور نہ جنات اتنے فارغ ہیں کہ بس انسانوں کے پیچھے پڑے رہیں اور پھر عاملوں کے دعوے کے مطابق جلتے مرتے رہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مکلف مخلوق ہے، وہ خود بال بچوں والے ہوتے ہیں، ان پر بھی ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فرض ہے۔ ان کی بھی معاشی ضروریات ہوتی ہیں، ان کا بھی خاندانی، قومی، سیاسی نظام ہوتا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ان میں بھی بڑے بڑے علماء، اولیاء، مجاہدین ہوتے ہیں۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح کفار و منافقین اور فساق ہوتے ہیں۔ ان کے بھی مدارس، مکاتب، تعلیم گاہ ہی ہوتی ہیں۔ ہم ان سب باتوں کو فراموش کر کے بس اسی میں لگے رہتے ہیں کہ وہ فلاں پر چڑھ گئے، اب ان کے اتنے افراد جلا دیے، اب ان کے بوتل میں ان کو بند کر دیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نعوذ باللہ جادو اور جنات کا انکار نہیں کر رہا،
جادو ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں ثابت ہے، جنات موجود ہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، انسانوں پر جادو اور جنات بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ سلسلہ اتنا وسیع اور عام نہیں ہے جیسا کہ آج کل ماحول بن گیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیندار مسلمان اس کا زیادہ شکار ہے۔ جب آپ گندے ناپاک بے نمازی تھے تو نہ آپ پر جادو تھا اور نہ جنات، اب ماشاءاللہ نمازی ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، تو پھر آپ پر کس طرح سے جادو اور جنات نے حملہ کر دیا؟ نہ دین کی فکر، نہ جہاد کی محنت، نہ آخرت کی تیاری، بس دن رات جادو کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جادو اور جنات سے زیادہ خطرناک چیز نظر ہے۔ یہ نظر انسان بھی لگاتے ہیں اور جنات بھی، اور نظر کا نقصان معمولی نہیں ہوتا، لیکن نظر سے بھی ڈرنا جائز نہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ البتہ نظر کے علاج اور حفاظت کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بے حد مؤثر دعائیں موجود ہیں۔ آپ ان دعاؤں کا ایک سیٹ یعنی مجموعہ بنا لیں اور دن رات میں ایک بار ان کو توجہ سے پڑھ لیا کریں۔ آپ کو خود کو اپنی اصلاح اور دین کے کاموں میں جتنا مشغول رکھیں گے، آپ ان چیزوں سے اسی قدر محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔